اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیاتُ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب، قبیلہ بنو اسلم کی ہجرت۔ حضرت ایاس بن سلمہ بن اسقوا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ایک درد کے شکار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو اسلم، تم لوگ دیہات میں چلے جاؤ۔ کنز الاموال حصہ 8 پیج نمبر 333۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ ہم الٹے پاؤں دیہات کو واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے دیہات والے ہو اور ہم تمہارے شہر والے ہیں۔ جب تم ہمیں بلاؤ گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، اور جب ہم تمہیں بلائیں تو تم ہماری بات ماننا۔ اب تم جہاں بھی رہو مہاجر ہی گنے جاؤ گے۔ کنز الاموال حصہ 7 پیج نمبر 142۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی، پھر ہمارا ہجرت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہجرت ختم ہو گئی، اور کچھ کہنے لگے نہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، جب تک کفار سے جہاد باقی رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ جب تک کفار سے جہاد باقی رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ کنز الاموال حصہ 8 پیج نمبر 331۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو سعد بن بکر کے ساتھ یا 8 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت کی باتیں پوچھ لیں، اور مجھے اپنی سواریوں میں سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری ضرورت کی بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری ضرورت کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے عمدہ ضرورت والے ہو، یا فرمایا کہ تمہاری ضرورت ان کی ضرورتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب تک کفار سے جہاد کا سلسلہ رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ جب تک کفار سے جہاد کا سلسلہ رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت صفوان بن امیہ اور دوسرے صحابہ کے ہجرت کے بارے میں جو کہا گیا اس کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اوپری حصے میں تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا دین پورا نہیں بلکہ ادھورا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب تک مدینہ نہ ہو آؤں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ تو وہ مدینہ پہنچے اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے یہاں ٹھہرے۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت صفوان نے کہا، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی ہجرت نہیں کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو وہب، تم مکہ کے پتھریلے میدانوں میں واپس جاؤ اور اپنے گھروں میں رہو۔ اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن جہاد اور نیت جہاد کی باقی ہے۔ اس لیے جب تم لوگوں سے اللہ کی راہ میں نکلنے کی مانگ کی جائے تو تم نکل جایا کرو۔ کنز الاموال حصہ 8 پیج نمبر 333، بیہقی حصہ 9 پیج نمبر 17۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جس کی ہجرت نہیں ہے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو حضرت صفوان نے قسم کھائی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو نہیں آئیں گے وہ اپنا سر نہیں دھوئیں گے۔ اس لیے وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا۔
تو میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک میں اپنا سر نہیں دھوؤں گا۔ آپ نے فرمایا صفوان نے اسلام کے بارے میں سنا اور وہ اس کے دین ہونے پر دل سے راضی ہے۔ ہجرت تو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی ہے، لیکن جب جہاد کی نیت باقی ہے اور جب تم سے اللہ کی راہ میں نکل جانے کی مانگ کی جائے تو تم نکل جایا کرو۔ کنز العمال حصہ 3 پیج نمبر 84۔ حضرت صالح بن بشیر بن فدیک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت فدیک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، اے فدیک، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، برائیوں کو چھوڑ دو اور اپنی قوم کی سرزمین میں جہاں چاہے رہو، تم مہاجر سمجھے جاؤ گے، کیونکہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے اور دوسرے حکم باقی ہیں، اس لیے انہیں پورا کرو۔ کنز العمال حصہ 8 پیج 331، بہقی حصہ 9 پیج 17۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر لیثی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات کے لیے گیا۔ ہم نے آپ سے ہجرت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا، آج ہجرت کا حکم باقی نہیں ہے، ہجرت کا حکم اس وقت تھا جب مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں آزمائش کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سخت تکلیفوں کی وجہ سے چھوڑنا نہ پڑ جائے، اس لیے مسلمان اپنے دین کو لے کر اللہ اور رسول کی طرف بھاگتا تھا۔ آج تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، آج مسلمان جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد کی نیت باقی ہے۔ بہقی حصہ 9 پیج 17۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔